السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے دو کیسز کے حوالے سے۔ ایک سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد جو احتساب عدالت کے ریفرنسز کی واپسی کا عمل شروع ہو گیا ہے اس کے اوپر، اور دوسرا جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنر کے خلاف توہین عدالت کی جو کارروائی شروع کر دی اس کے حوالے سے۔ تو پہلے بات کریں گے کہ احتساب عدالت میں ریفرنسز کی واپسی کیا۔ 15 ستمبر 2023 کو اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے ایک فیصلہ دیا، 3 رکنی بینچ، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منصور علی شاہ، جس میں 2-1 سے یہ فیصلہ تھا۔ نیب ترامیم جو مارچ میں پی ڈی ایم حکومت کر چکی تھی، اور وہ یہ ترامیم تھے کہ 50 کروڑ سے نیچے کرپشن احتساب کا جو دورانیہ ہے، جو احتساب کا جو عمل ہوگا، جو تفتیش وغیرہ کیسز ہوں گے، وہ نیب کے دائرے اختیار میں نہیں، 50 کروڑ سے اوپر ہوں گے۔ دوسرا جو وائٹ کالر کیسز تھے اس کے حوالے سے انہوں نے ایکسپلینیشن کی تھی۔ تیسرا کہ جو پہلے نیب کے 90 ڈیز کسٹڈی ہوتی تھی، انہوں نے یہ کم کیا تھا، پھر دوبارہ ترمیم کر کے 14 ڈیز پھر 30 ڈیز کیے تھے۔ تو اس میں تقریباً 9 نکات تھے۔ اس 9 نکات کو پھر سپریم کورٹ کے جو بینچ تھا 15 ستمبر کو انہوں نے کالعدم قرار دے دیا، اور احکامات یہ جاری کر دی کہ 1 ہفتے کے اندر اندر احتساب عدالت سے کو تمام ریفرنسز نیب واپس بھیج دے۔ ملک بھر میں تقریباً 480 سے اوپر ریفرنسز تھے، اور 1800 سے اوپر تقریباً یہ ریفرنسز، انکوائریز اور انویسٹیگیشن چل رہی تھی، سارا کچھ، جس میں زیادہ تر سیاستدان اور بیوروکریسی تھی۔ تو اسلام آباد کے احتساب عدالت میں 80 ریفرنسز تھے۔ 80 ریفرنسز کا ریکارڈ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا، اور اس میں تقریباً 60 سے اوپر کے ریفرنسز اب تک ان کا ریکارڈ واپس آ چکا ہے۔ 3 عدالتیں ہیں، تینوں عدالتوں میں 1 پہ جج موجود ہے، 2 خالی ہے۔ اب احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کے 2 ریفرنسز آ گئے ہیں، اس میں ان کو طلبی کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے 2 ریفرنسز ہیں، اسی میں ایک میں تحریری دلائل طلب کر لیا اور دوسرے میں ان کی طلبی کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے 2 ریفرنسز ہیں، ان 2 میں سے ایک میں ان کی ابھی طلبی ہوئی ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی ایک ریفرنس میں ہے، تاہم چونکہ وہ عدالتی اشتہاری ہے تو اس کو نوٹس نہیں ہوا، ان کی حد تک کیس دفتر خارج ہے، دفتر داخل ہے، سوری۔ توشہ خانہ ریفرنس ہے، توشہ خانہ کی بی ایم ڈبلیو گاڑی ہے جو نواز شریف چلاتی ہے، آصف علی زرداری چلاتی ہے، آج کل جو مریم نواز کے پاس ہوا کرتی تھی، یہ گاڑی توشہ خانہ کی گاڑی تھی۔ توشہ خانہ سے یوسف رضا گیلانی اس وقت کے وزیر اعظم تھے، توشہ خانہ کی گاڑیاں تھی، انہوں نے اونے پونے داموں یہ گاڑی خرید لی، اس کا ایک ریفرنس بن گیا تھا پی ٹی آئی دور میں۔ اس میں یوسف رضا گیلانی اور سابق صدر آصف علی زرداری کو عدالت نے طلب کر لیا ہے 24 اکتوبر کو ان پرسن۔ نواز شریف چونکہ اسی کیس میں عدالتی اشتہاری ہے، مفرور ہے، تو اس کو طلب نہیں کیا، ان کا کیس سائیڈ پہ ہے۔ راجہ پرویز اشرف کو رینٹل کار کے اور رینٹل پاور پروجیکٹ میں طلب کر لیا ہے۔ یوسف رضا گیلانی کے اوپر جو ہے وہ سروسز ٹریبیونل کا ایک کیس بھی ہے۔ اسحاق ڈار کو بھی طلب کر لیا آمدن سے زائد سجاد کیس میں۔ روبینہ خالد جو پیپلز پارٹی کی سینیٹر اس کو لوکویسا خود کا ریفرنس تھا۔ فرزانہ راجہ اس کے خلاف 540 ملین کی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو ہے وہ ریفرنس تھا۔ تو یہ کھل گئے ہیں۔ اب شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، احسن اقبال، ان کے ریفرنسز کا آنا باقی ہے، اور سابق صدر کے اور بھی ریفرنسز کو آنا باقی ہے، خاص کر جو اومنی گروپ والوں کی ہے۔ دوسری سائیڈ پہ شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار خان، ویسے تو یہ جو پی ٹی آئی 9 مئی کے بعد یا 9 مئی سے پہلے تھوڑا سا کچھ معاملات شروع ہو گئے تھے، خاص کر 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کے اوپر جو کریک ڈاؤن کیا، شہریار افریدی ان لوگوں میں سے تھا جو 9 مئی سے پہلے ان کو گرفتار کیا گیا تھا، 3 ایم پی او کے تحت، 16 ایم پی او کے تحت، کبھی کوئی اور مقدمہ، کبھی کوئی اور مقدمہ،
ان کی وہ جیل میں تھے، ان کی بھائی کی فوتگی ہوئی، ان کو جانے کی اجازت نہیں ملی، ان کی بہن کی فوتگی ہوئی، ان کو اجازت نہیں ملی، ایون اب بھی ریسنٹلی رہائی کے بعد بھی ان کی ایک اور بھائی کی فوتگی ہوئی، ان کو ہاسپٹل یہاں اسلام آباد میں ہاسپٹل جانا جو ہے جانے کی اجازت تھی، لیکن وہاں پہ جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں تھی۔ شہریار افریدی کی گرفتاری، بار بار گرفتاری رہائی شاندانہ گزاری، اس پہ پھر ہائی کورٹ کی کچھ آرڈرز تھے جس کی اسٹرکٹلی وائلیشن ہوتی رہی، اور جب جسٹس بابر ستار چھٹیوں سے واپس آئے انہوں نے آرڈر کر دیا شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار کو اسی دن رہا کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے ایس ایس پی انویسٹیگیشن اور جو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہے ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی، دونوں پہ فرد جرم عائد کیا تھا، دونوں سے پھر جواب طلب کر لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے غیر مشروط معافی مانگی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ غیر مشروط معافی جو ہے وہ مسترد کر دی، اور جسٹس بابر ستار کی جانب سے دھمکی، ایک وارننگ دی گئی ڈپٹی کمشنر کو کہ آپ مجھے، میری فیملی اور میرے دوستوں کے ذریعے جو ہے وہ اپروچ کر رہے ہیں، تو یہ آپ آگ سے کھیلنا چاہ رہے ہیں، یہ آپ سے کھیل رہے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ میں کوئی اور شوکاز آپ کو جاری کروں، یعنی کہ ایک شوکاز آپ کو جاری کر چکا تو انہیں عدالت کی کارروائی جاری ہے، دوسرا شوکاز جاری کروں گا تو پھر مسئلہ ہوگا۔ اس پہ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں نے کسی کو اپروچ نہیں کیا، لیکن خیر جج صاحب نے جب کہا تو ظاہر ہے کوئی غلط بیانی تو نہیں ہوگی، ڈپٹی کمشنر نے کیا ہوگا کسی کے ذریعے اپروچ، کیونکہ یہ لوگ کرتے رہتے ہیں، میں اس چیز کا گواہ اسی وجہ سے، کیونکہ اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ میرا اپنا ایک مسئلہ آ گیا تھا ہمارے کچھ کورٹ رپورٹرز کا، اور ہمیں کس طرح سے کس جگہ سے اپروچ آئی تھی، تو یہ اس کا یہ ہے۔ تاہم ان کی معافی عدالت نے مسترد کر دی، اور بابر ستار جج کی جانب سے ان کے وکیل رضوان عباسی کو بتایا گیا کہ اپنی کلائنٹ کو کہیں کہ عدالتی نکات کے اوپر فوکس کرے، دوبارہ تحریری حکم نہ وہ تحریری جواب جمع کرے، اور یہ مجھے کسی کے ذریعے جو ہے نا اپروچ کی جو آپ کی کوشش ہے یہ مجھے نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہ ڈپٹی کمشنر کے اوپر بھی جو تلوار ہے وہ لٹک رہی ہے، ایس ایس پی آپریشن بھی عزت میں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ہائی کورٹ اپنے فیصلے پر عمل درآمد کہاں تک کراتی ہے، یہ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن جو حالات نظر آ رہے اس میں ڈپٹی کمشنر، ایس ایچ او، ایس پی صدر، ایس ایس پی آپریشن کے گردنوں کے اوپر تلوار لٹکی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے اپیل کیا تھا، اور وہ اپیل پہلی بھی ایک اپیل کی تھی انہوں نے، وہ بھی عدالت نے ڈسمس کر دیا، اور پھر دوبارہ جب اسی کے حوالے سے انہوں نے ڈپٹی کمشنر نے اپیل کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو ڈویژن بینچ نے اس اپیل کو بھی خارج کر دیا۔ تو ایک تو ان عدالت کی کارروائی زیر سماعت ہے، دوسرا وہاں سے اس کو ریلیف کوئی نہیں مل رہا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ قانون کے جو اختیارات کا غلط استعمال کرنے والے ہیں ان کو کیا سزا ملتی ہے، یہ جیسے کوئی اپڈیٹ آ جاتے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔